بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی کاشف رفوپل، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف آن ویلز۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، اور آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ تو دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ان دنوں میں ہمارے وطن میں بہت شدید سیلاب کی صورتحال ہے، اور تقریباً بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی ایک المناک سی سچویشن ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے پیچھے یہ جو آپ کے سامنے مناظر چل رہے ہیں، یہ ہم سب نے دیکھے ہیں، اور یقین مانیں دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وطن کو اس قسم کی آفات اور آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس موقع پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس موقع پر 3 پوائنٹ آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں جس کی وجہ سیلاب جو ہے نا یہ آ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کی نااہلی، ہمارے حکمرانوں کی نااہلی۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان میں اتنی بصیرت نہیں ہے کہ وہ آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر سکیں، اپنے عوام کو بچانے کے لیے۔ ملک میں مختلف ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی زلزلے بھی آتے ہیں جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے، اور اسی طرح طوفان بھی آتے ہیں، بارشیں شدید ہوتی ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ بڑے بلند و باغ دعوے کرتی ہیں، لیکن ایک ہی بارش سے ان کے تمام دعووں کا پول کھل جاتا ہے۔ شہروں کو دیکھیں آپ، کراچی کی صورتحال دیکھیں، کیسا ایک بارش ہوتی ہے اور سارا کا سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ ساری انتظامیہ کی نااہلی نہیں تو اور کیا ہے، وہ صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود رہتے ہیں۔ اگر وہ فارمیلٹی کے لیے طور پہ کوئی پروجیکٹ بنا بھی لیتے ہیں تو وہ زیادہ تر صرف دعووں تک ہی محدود رہتے ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اس میں سب سے بڑی نااہلی جو ہے وہ حکومت کی ہے اور انتظامیہ کی ہے، جنہوں نے ان کا ساری آفات کا سدباب کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ ہمیشہ اگر کرتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، اور اب دیکھیں پانی کیسے سر سے گزرا ہے، ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی جو ہے وہ ایک بفری ہوئی موجیں کیسے اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو، ہر چیز کو تہس نہس اور ملیا میٹ کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ دل یقین مانے بہت یہ مناظر دیکھ کے یہ دل دکھتا ہے۔ اور دوسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فطرت سے جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بے دریغ طریقے سے ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، اور یہ سرسبز رقبہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی مین وجہ ہے سیلابوں کے آنے کی۔ درخت جو ہوتے ہیں وہ سیلاب کے آگے ایک قدرتی بند کا کام کرتے ہیں، قدرتی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں جنگلات جو تھے وہ تقریباً 34% رقبے پر تھے، جبکہ اب صرف 3% رقبے پر جو ہے نا وہ جنگلات رہ گئے ہیں۔ یہ جنگلات جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، درخت انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، یہ ماحول میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور گرمی کی شدت کو بھی یہ کم کرتے ہیں، اور سیلابوں کو بھی یہ ایک قدرتی یہ ڈھال بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے صرف اور صرف عوام نے، لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے تحت درختوں کو بے رحمی سے کاٹا، اور اب اس کا جو ہے وہ صلہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہنگامی بنیادوں پر کام کریں اور جنگلات کو بڑھائیں، درختوں کو بڑھائیں۔ جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنا ہی ہمارے ماحول میں ایک خوشگوار اثر پڑے گا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کالا باغ ڈیم کا نہ ہونا۔ گو کہ یہ چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے ڈیموں پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ آپ میں سے اکثر لوگ یقیناً جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے ان کے بھی میں نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یہ رکھتا ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ منصوبہ ہے۔
یہ کالا باغ ڈیم پہ ورکنگ جو ہے ایوب خان کے دور میں ہی تقریباً شروع ہو چکی تھی. تو اس وقت جبکہ چونکہ دیگر جو ڈیمز تھے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم ان پر زور و شور سے کام جاری تھا، اس وجہ سے اس پہ پیپر ورک انہوں نے شروع کر دیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جو تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم وہ بھی اپنی کیپیسٹی تقریباً پوری کر چکے ہیں، ان کی کیپیسٹی بھی کم وہ ہو گئی ہے پانی سٹور کرنے کی. تو یہ کالا باغ ڈیم جو ہے ایوب خان کا دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا اس دور میں اس میں کوئی کام نہیں ہوا. تو جب جنرل ضیاء کا دور آیا تو جنرل ضیاء نے اس منصوبے کو دوبارہ از سر نو اوپن کیا اور اس پہ کام کا آغاز کیا، ماہرین بلائے. اس پہ کچھ صوبوں کی طرف سے اعتراضات اٹھے، تو اس میں بھی اس نے ٹیکنیکلی ان کو اعتراضات کو دور کیا اور کام کا آغاز کر دیا. لیکن اسی کے دور میں پھر یہ جب جنرل ضیاء کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد کہ آنے والی حکومتوں نے اس میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا گیا. اس وقت کے جو یہ مختلف صوبوں کے جو تھے سیاستدان انہوں نے اس کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے، کیونکہ ان کو بیرون ممالک سے فنڈنگ ہوتی تھی اور وہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ منصوبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. یہ اگر منصوبہ بر وقت تکمیل پہ پہنچ جاتا تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ہماری جو تھی یہ جو سیلابوں کا جو پانی آتا ہے یہ سٹور کر وہ ہو جانا تھا، کیونکہ جب سیلاب یہ آتے ہیں اب اوپر سے یہ سوات سے اور دیگر پہاڑی علاقوں سے پانی اس طرح آتا ہے، اور ساتھ ساتھ دریائے کابل بھی، یہ سارے کے سارے جو کالا باغ کے مقام پہ آگے جا کے یہ دریائے سندھ پہ یہ آ جاتے ہیں. اور یہ کالا باغ کا جو ہے یہ میاں والی کے قریب یہ واقعہ ہے علاقہ. تو وہاں سے آگے پھر سیلاب جو ہوتا ہے وہ دریائے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح تباہی کرتا ہوا پنجاب سے گزرتا ہے اور سندھ کے علاقوں سے گزرتا ہوا وہ انتہائی قیمتی پانی جو ہے وہ سارا سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اور کافی جو ہے وہ ہمارا یہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس میں اب اگر یہ ڈیم بن جاتا اپنے وقت میں تو یہ سیلابوں کا جو ہے معاملہ یہ تقریباً اس کی جو تباہی ہے وہ 50% سے بھی زیادہ کم ہو جانی تھی اور 20% سے بھی بلکہ کم وہ ہو جانی تھی. اور اس میں یہ سارا پانی کیپیسٹی کرنے کی جو وہ ہے صلاحیت 3 سال تک اس میں پانی جو ہے نا وہ اس میں جمع رہ سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پھر جو آبپاشی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی ہو جاتی تھی. اس سے ایسے علاقوں میں بنجر زمینوں کو سیراب کرنے میں، خاص طور پہ سندھ کے علاقے میں زمینوں کو سیراب کرنے میں بڑی اس میں مدد ملنی تھی. اور ساتھ اس سے انتہائی سستی بجلی پیدا ہونی تھی جو تقریباً 5 روپے جو ہے وہ پر یونٹ ہمیں پڑنی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی کم پڑ جانی تھی کیونکہ یہ پن بجلی تھی. لیکن اس سے مجرمانہ غفلت جو ہے وہ برتی گئی اور اس کو سیاسی مسئلہ بنایا گیا. وہ یہ کہ کے پی کے والے جو سیاستدان تھے انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا. اب یہ دیکھیں کیا ڈوبا نہیں ہے نوشہرہ، 2010 کے سیلاب میں بھی نوشہرہ ڈوبا اور اب یہ اس سیلاب میں بھی نوشہرہ ڈوبا. اب تو نہیں ابھی بنا ہوا نا کالا باغ ڈیم. تو اور ساتھ وہ سندھ والوں نے یہ واویلا مچایا کہ جی ہماری وہ فصلیں زمینیں سوکھ جائیں گی اور ہمیں پانی نہیں ملے گا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. اور وہ جو سیاستدان تھے وہ اس کے انتہائی مخالفت میں بیان دیتے تھے کہ کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پر بنے گا، کالا باغ ڈیم بنا تو اس کو جھڑپ بم سے اڑا دیں گے. ایسے خطرناک قسم کے بیان جو ہے نا وہ اس وقت کے یہ سیاستدان جو ہے نا وہ جاری کرتے تھے. اور پھر خاص طور پہ یہ زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں کے دور میں تو باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے نا وہ منصوبہ دفن ہو چکا ہے، یہاں تک یہ اس کو یہ کر دیا گیا. اگر یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا
تو اس سے ہمیں یہ ساری ہماری زراعت کو جو ہے اس کو پانی ملنا تھا، اور اس سے فصلیں اچھی اگنی تھیں، اور زیادہ تعداد میں ہماری زراعت نے ترقی کرنی تھی، کسانوں نے بھی خوشحال ہونا تھا، اور ملک بھی اپنی زرعی خود کفالت کی جانب بڑی تیزی سے اوپر آ جانا تھا۔ اور دوسری بات کہ جو بجلی سے جو بننی تھی وہ بجلی انتہائی سستی بننی تھی، اور جب بجلی سستی ملنی تھی تو فیکٹریوں کے پیداواری لاگت میں کمی آنی تھی، اور ان کی جو پروڈکشن بڑھنی تھی جس سے ایکسپورٹ بڑھنی، اور اس سے بھی جو ہے اتنی انتہائی وہ معیشت نے ترقی کرنی تھی، اور چند سالوں میں ہی یہ قرضے اتر جانے تھے، اور یہ آئی ایم ایف اور اس قسم کے اداروں کے چنگل سے نجات حاصل کر لینی تھی۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے لیے خدا را اب آپ کوشش کریں اور اس میں ہوش کے ناخن لیں، اور اس کو ایک ٹاپ ٹرینڈ بنائیں۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ مہم چلائیں، کیمپین چلائیں، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ یہ کالا باغ ڈیم کے لیے انتہائی اس کے لیے جو ہے نا وہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تو اب ہم مزید یہ ڈیزاسٹر اور سیلابوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ بہت نقصان ہو چکا ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے، جو کہ کہنے میں نہیں، شمار ہونے میں نہیں آ رہا، اور ان نقصانات کی تلافی کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ تو خدا را اپنے لیے تو نہیں تو اپنے بچوں کی خاطر ہی کچھ کر لیں۔ کیا اب یہ آپ چاہیں گے کہ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی اس سیلاب میں بہہ جائیں، ہماری املاک بہہ جائیں اور سارا کچھ ختم ہو جائے؟ تو یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو ہے اس میں یہ مہم چلائیں۔ میں آپ کو بالکل یہ ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ اس بارے میں خدا را یہ اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں، اور یہ ڈیم بنے تاکہ ہماری یہ سیلابوں سے جو آنے والی یہ تباہی ہے اس میں کمی آ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں کالا باغ ڈیم کے پر تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو اس کے بارے میں سارے پہلوؤں سے آگاہ کروں گا۔ تو اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کا سب کا خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔